اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تکبیر ٹیلی ویژن پہ دا جرنی آف کربلا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں ہوں ایم عالم۔ ناظرین اکرام، روزانہ تکبیر ٹیلی ویژن پہ یہ خوبصورت پروگرام آپ دیکھتے ہیں جس میں علمی گفتگو کی جاتی ہے اور کربلا کے حوالہ سے، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے بہت اہم موضوعات لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، تلوار کی جنگ جیتنے والے مقدر کی جنگ ہار بیٹھے، اقتدار و اختیار کی فتح کا جشن منانے والے عمر بھر ضمیر کی شکست میں دبے رہے، وقتی عروج کے شادیانے بجانے والے قیامت تک تازیانے بجانے والے بن گئے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کی شہادت کسی وقتی جوش یا اشتعال کی وجہ نہیں تھی، نہ ہی یہ وقتی وبال تھا، بلکہ یہ حق و باطل کے فیصلے کے لیے جرت و استقامت کا کمال تھا۔ یہاں پر ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ تکبیر ٹی وی نے جو نعرہ تکبیر بلند کیا ہوا ہے، تاریخ اسے کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔ تحریر ہو یا تقریر، مباحثہ ہو یا مناظرہ، تکبیر ٹیلی ویژن کے یہ پروگرام ہمیشہ حوالہ بن کر تاریخ میں یاد رہیں گے۔ آج کے پروگرام کی انفرادیت ہے اور اس میں ہم نے بہت سارے ایسے سوالات رکھے ہیں تاکہ تکبیر ٹیلی ویژن کے سننے والے ہوں، دیکھنے والے ہوں، یا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی یہ پروگرام دیکھا جائے، بہت ساری الجھنیں، بہت سارے ایسے سوالات کہ جن کے جوابات آپ کو آج ملیں گے، اور آپ کے سوالات جو ہیں انشاءاللہ ان کے جوابات پا کر آپ اطمینان حاصل کریں گے۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں تعارف کرواتا چلوں، آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں دا جرنی آف کربلا کے اس خوبصورت پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں آپ کی جانی پہچانی شخصیت، خوبصورت انداز سے گفتگو کیا کرتے ہیں اور آپ کا علمی قد کاٹ نہ صرف UK، یورپ بلکہ دنیا بھر میں جانا مانا اور پہچانا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ غلام ربانی افغانی، انہیں خوش آمدید کہتا ہوں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ علامہ صاحب قبلہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک خوبصورت آواز جو کہ آج اس پروگرام میں کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد شہزاد عاشق، انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبل اس کے کہ میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں اور آج کے جو ہمارے سوالات ہیں ان کی جانب بڑھوں، آج ہمارا موضوع ہے شہادت امام حسین کی انفرادیت اور اعتراضات کی حیثیت۔ تو میں چاہوں گا شہزاد عاشق آپ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کریں، پھر انشاءاللہ ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں اولاً شکریہ ادا کروں گا دنیا نقابت کی ایک بڑی خوبصورت آواز، جن کو آپ نہ صرف تکبیر ٹی وی پر سنتے رہتے ہیں، ڈیفرنٹ چینلز کے اوپر بھی آپ یہ آواز سنتے رہتے ہیں اور آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں۔ میری مراد ایم عالم صاحب سے ہے۔ میں ان کا بہت ہی شکریہ ادا کروں گا کہ ان کی وساطت سے اور ان کے ذریعہ سے آج مجھے پہلی مرتبہ تکبیر ٹی وی پر گلہائے عقیدت با حضور امام علی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ منقبت پیش کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور ان کے بسم اللہ۔ ذریعے سے میں پوری تکبیر ٹی وی کی مینجمنٹ اور بالخصوص
جو اس تکبیر ٹی وی کے بانی و سرپرست ہیں، میری مراد آل نبی اولاد علی حضرت والا شان حضرت قبلہ سید فیاض الحسن دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت پیر سید نیاز الحسن دامت برکاتہم احمد العالیہ۔ شہزاد بھائی تھوڑی سی آپ کی اس میں تھوڑا سا میں آپ کی اصلاح کرتا چلوں، سید نہیں ہے، اور وہ یقیناً اولاد سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، لیکن چونکہ سید نہیں ہے تو اس لیے پھر ٹھیک ہو گئے، بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ پاک ان ہستیوں کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ اگر سید نہیں تو اللہ پاک ان محبان اہل بیت اطہار میں اللہ پاک اور ان کی فہرست میں اور ان کے نوکروں اور چاکروں میں اللہ پاک ہمارا نام رکھے۔ آمین۔ آئیے میں ایسے نعتی اشعار جس میں اہل بیت اطہار کا بھی ذکر ہے، اس کے 2-3 اشعار آپ کی خدمت میں جی پیش کروں۔ بسم اللہ کیجیے۔ مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آشیانے کی کیا بات ہے، فاطمہ علی اور حسین پھر حسین، 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 پنجتر کے گھرانے کی کیا بات ہے، پنجتر کے گھرانے کی کیا بات ہے، پنجتر کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آشیانے کی کیا بات ہے، کتنے نانے ہیں کہ نواسے بھی ہیں، کتنے نانے ہیں کہ نواسے بھی ہیں، کتنے نانے ہیں کہ نواسے بھی ہیں، کتنے نانے ہیں ان کے نواسے بھی ہیں، ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے، آپ کے آشیانے کی کیا بات ہے، تک کے بولے نکیرین حاکم مجھے، تک کے بولے نکیرین حاکم مجھے، تک کے بولے نکیرین حاکم مجھے، پنجتن کے دیوار
دیوانے کی کیا بات ہے، پنجتر کے دیوانے کی کیا بات ہے، پنجتن کے دیوانے کی کیا بات ہے، آپ کے آشیانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کی جناب محمد شہزاد عاشق نے۔ اور اب ہم براہ راست آج کے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں، اور علامہ غلام ربانی افغانی صاحب کے ساتھ ہم گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ علامہ صاحب قبلہ، آج کا موضوع یقیناً بڑا وسیع ہے، اس میں بڑی وسعت ہے، اور اس میں ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ایک نالج بھی ملے۔ اور اب وقت ایسا آن پہنچا ہے کہ بہت سارے لوگ اب اس واقعہ کربلا کے اوپر اعتراضات اور امام علی مقام کی ہستی اور شخصیت کے اوپر اب ان کے سوالات اٹھنا شروع ہوئے ہیں۔ کیا امام حسین کا کربلا جانے کا فیصلہ جذباتی تھا؟ پورا گھرانہ ساتھ لے کے جانے کی حکمت کیا تھی؟ بہت سارے ایسے سوالات ہیں جن کو ہم آج اپنے پروگرام میں شروع کریں گے۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی انفرادیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کی وساطت سے تکبیر ٹی وی کی جملہ انتظامیہ کو، اور بالخصوص پیر فیاض الحسن قادری سروری زیب سجادہ آستانہ علی حضرت سلطان باہو، اور حضرت پیر نیاز الحسن قادری زیب سجادہ آستانہ علی حضرت سلطان باہو کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس اہم موقع پر، اس خاص موضوع پر آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے اور فکری وضوح کے لیے یہاں تشریف فرما ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے، لیکن اگر اس مختصر وقت میں اس کا احاطہ کیا جائے تو شہادت امام حسین اصل میں سیرت مصطفیٰ کا ایک باب ہے۔ شہادت امام حسین کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ جو کائنات کے تاجدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واللہ یعصمک من الناس کا وعدہ فرمایا تھا، لیکن دوسری طرف ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ وہ سارے کمالات ذات مصطفیٰ میں جمع ہوئے جو انفراداً دیگر اپنے برگزیدہ پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے۔ تو دیگر انبیاء کرام کے کمالات کو تو ہم بیان کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور پھر ہمارے علماء نے، مورخین نے، اہل سیر نے، محدثین نے اس پر پوری کتابیں لکھی ہیں کہ وہ کمالات کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کیے۔ لیکن ایک کمال شہادت ہے، بنی اسرائیل کی جب رب کائنات نے مذمت کی تو وہاں ان کو انبیاء کو قتل کرنے کا بھی ذکر کیا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ تو انبیاء کرام منصب شہادت پر بھی فائز ہوئے۔ تو ایک شہادت سری ہے اور ایک شہادت جہری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت سری کا جو پہلو تھا اس کو امام حسن کے ذریعے سے مکمل کیا، اور شہادت جہری کا جو پہلو تھا وہ کربلا میں امام حسین کے ذریعے سے پائے تکمیل کو پہنچا۔ ایک دوسری بات یہ ہے
کہ کربلا کی جنگ، ہر جنگ کا پس منظر آپ دیکھیں تو اس کے کوئی خاص اہداف ہوتے ہیں، خاص اس کے مقاصد ہوتے ہیں، یا اس کے کوئی خاص اسباب ہوتے ہیں، یا وہ زمانے تک محدود ہوتی ہے، یا وہ واقعات تک محدود ہوتی ہے، یا وہ قوموں اور قبیلوں کے خاص پس منظر تک محدود ہوتی ہے۔ شہادت امام حسین اور واقعہ کربلا کی دوسری انفرادیت یہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی اتممت علیکم نعمتی، واہ ورضیت لکم الاسلام دینا، وہ دین سبحان کامل جو زندگی کے ہر شعبے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ شہادت امام حسین فقط ایک ذات کی شہادت نہیں ہے، فقط 72 افراد کی شہادت نہیں ہے، بلکہ وہ دین جس کے بارے میں کائنات کے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقوم بدین اللہ الا من احاطہ من جمیع جوانبی، دین اس وقت تک قائم نہیں ہوگا جب تک اس کے سارے شعبوں کا احاطہ نہ کر لیا جائے۔ کربلا ایک واقعہ نہیں ہے، کربلا دین کے سارے شعبوں میں گائیڈنس دینے والا اور رہنمائی دینے والا ہے، اور دین سبحان کا اللہ، کوئی بہت شعبہ خوب، ایسا نہیں عدالت کے حوالے سے، دیانت کے حوالے سے، صداقت کے حوالے سے، عبادت کے حوالے سے، وفا کے حوالے سے، حیا کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جو واقعہ کربلا سے ریلیٹڈ نہ ہو اور واقعہ کربلا اس حوالے سے کوئی نہ کوئی گائیڈنس اور کوئی نہ کوئی رہنمائی نہ دیتا ہو۔ تو چونکہ خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک بات، بڑی بنیادی بات ہے، اگر اس بات کو سمجھیں کہ کیسے واقعہ کربلا اتنے سارے شعبوں پر محیط ہے، وہ جو حضور نے فرمایا تھا نا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، جس طرح رب کائنات نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے منصب نبوت میں کمالات عطا کیے تھے، حضرت امام حسین کو حضور کے نواسا ہونے کی حیثیت سے، حضور کا پیارا ہونے کی حیثیت سے اور حضور کا چہیتا ہونے کی حیثیت سے ان کمالات کا ایسا عکس بنایا تھا کہ جب حسین کربلا میں کھڑے ہوئے تو گویا اکیلے حسین کربلا میں نہیں تھے، پورا کا پورا دین محمدی کربلا میں کھڑا تھا، اور واقعہ بے شک، کربلا دین محمدی کو بچانے کے لیے، جسے ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے بیان کیا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ایسی جاری کی کہ وہ شجر اسلام جس پر ملوکیت کے نام پر، جس پر قیصر و کسرائیت کے نام پر طرح طرح سے حملے کر کے اس کی شکل کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اصل میں اس پیغام کی تکمیل اور اس کا ظہور تام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں لے کر آئے تھے، آپ نے اپنا منصب نبوت عطا کر دیا، لیکن در کرانے والی خرابیوں کے حوالے سے قیامت تک ان فتنوں کا دروازہ بند کرنے کے لیے واقعہ کربلا ہمیشہ ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اگر ہم تھوڑا سا اپنے موضوع کے اگلے سوالات کی جانب بڑھیں، وہ تھوڑا سا آپ نے بہت خوبصورت انداز سے جو گفتگو کا آغاز کیا ہے، اور ہمارا ایمان بالکل اس کا تقاضا بھی یہی ہے، لیکن یہ ہے کہ کیا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا کی طرف جانے کا جو فیصلہ تھا، کیا یہ جذباتی فیصلہ تھا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا کی طرف جانے کا فیصلہ اگر جذباتی ہوتا اور اس میں کوئی جذباتیت کا دخل ہوتا تو پھر حضرت ام سلمہ 10 محرم کو کربلا کی اس مٹی کو سرخ ہوتا دیکھ کر آنسو کیوں بہاتی؟ اگر حضرت امام حسین کا فیصلہ صرف جذباتیت کی بنیاد پر ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں لے کر حضرت امام حسین کو آنسو کیوں بہاتے؟ کہ جب آپ کو آنسو بہاتے ہوئے دیکھا گیا تو کہا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ میرا پیارا جو آج میری گود میں ہے، اسے شہید کیا جائے گا، اسے قتل کیا جائے گا، جبریل نے مجھے اس کی خبر دی، جبریل نے مجھے اس مقام کی مٹی لا کر دی ہے، اور وہی مٹی تھی جو حضرت ام سلمہ کے پاس تھی۔
شہادت امام حسین کی شہرت اور قربانی امام حسین کی شہرت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہو چکی تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جانتے تھے کہ یہ جو راغب دوش مصطفیٰ ہے، جس کے لیے مصطفیٰ نے سجدوں کو لمبا کیا ہے اور جس کو مصطفیٰ نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے، یہ تربیت کر رہے ہیں کہ اے حسین، آج جب تجھے سنبھالنے کا وقت تھا ہم نے تمہیں گرنے نہیں دیا. جب پورا کا پورا دین اور اس کی ذمہ داری کربلا کے میدان میں تمہارے کندھوں پر آئے گی تو حسین تم نے بھی دین کو گرنے نہیں دینا. تو حسین کی تو ولادت کے وقت، حسین کے بچپنے میں، حضرت امام حسین کی جوانی میں زندگی کا کون سا ایسا لمحہ ہے جہاں پر امام حسین کی اس قربانی کا تصور نہ ہو، تذکرہ نہ ہو. بس اس وقت کا انتظار تھا، چونکہ ہر شے کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر شے کے لیے ایک وقت معین مقرر ہوتا ہے. جب وہ وقت آیا تو اس مقام کی طرف، اس منزل کی طرف امام حسین چل پڑے جس کا ذکر جبریل نے مصطفیٰ سے کیا تھا، مصطفیٰ نے صحابہ سے کیا تھا، اور جس خاک کو سنبھال کر مدینے میں حضور کے دور سے سنبھال کے رکھا گیا تھا. تو یہ اتنا طویل سفر جذباتیت پر نہیں، بلکہ اس کی ایک ایک علامت محمد مصطفیٰ نے اپنے گھرانے کو بھی بتائی تھی اور اپنے اصحاب کو بھی بتائی تھی. اچھا، پھر سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس بات کا علم تھا اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حق کو باطل کیے اور یزید کے ساتھ برسر پیکار ہونے کے لیے نکلے، تو پھر پورا گھرانہ ساتھ لے کر جانے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ آپ اپنے جو ساتھی تھے، جو آپ کے با وفا اور جانثار ساتھی جو تھے وفادار، ان کے ساتھ چلے جاتے. یہ پورا گھرانہ ساتھ لے کر جانے کی، جس میں عورتیں بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، عفت شار پاک باز، جس میں بچے بھی ہیں، اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ جناب، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ سفر کربلا چونکہ ایک آفاقی پیغام تھا اور صبح قیامت تک اس پیغام کے اثرات رہنے تھے، اور اس نے زندگی کے ہر گوشے کو اور دین کے ہر شعبے کو متاثر کرنا تھا اور اس پر اس کے اثرات ہونے تھے. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، جس کا میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ بعض اوقات جنگیں ہوتی ہیں لیکن ان جنگوں میں محدودیت ہوتی ہے، اغراض کے حوالے سے، مقاصد کے حوالے سے، واقعات کے حوالے سے، اس کے ٹارگٹ کے حوالے سے، اس کی اچیومنٹ کے حوالے سے محدودیت ہوتی ہے. ایک خاص ٹارگٹ ہوتا ہے جسے اچیو کیا جاتا ہے. اتنا بڑا واقعہ اور اتنے بڑے اس کے اثرات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کے ایک ایک عمل سے اور کربلا کی طرف سفر کرتے ہوئے اپنی ایک ایک ادا سے، وہ لوگ جو اس واقعے کو کسی نہ کسی حوالے سے اپنے بغض و عناد کی شکل میں، خاندان اہل بیت سے عداوت کی شکل میں، یا شیطان کے مکر و فریب میں آ کر مس کرنا چاہتے تھے، امام حسین نے اس ایک ایک راستے کو بند کر دیا. اب دیکھیں کہ بعد میں جب بعض شیطان کے کارندوں نے اور نفس پرستوں نے یہ کہا کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، آپ اس پر غور کریں، اور اقتدار کی جنگ تھی، تو یہی سوال اٹھا کہ امام حسین اگر فقط اقتدار کی جنگ لڑنا چاہتے تھے، اگر دو شہزادوں کی جنگ ہوتی تو کیا جنگ کے ارادے سے صرف دنیا کے ایک تخت کو اور منصب کو حاصل کرنے والا اپنے 6 مہینے کے بچے کو ذبح کراتا ہے؟ کیا اپنی بیوی کو، بچیوں کو، پردہ داروں کو، جن کے بالوں کی سیاہی سورج کی شعاؤں نے بھی نہ دیکھی ہو، انہیں اس طرح کربلا میں بے یار و مددگار چھوڑنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے؟ کیا اس طرح جنگ کے لیے اور تخت کے لیے نکلنے والا اپنے ساتھ اپنے شیرخوار بچوں اور اپنی عورتوں کو ساتھ لے کر جاتا ہے؟ ہر وہ چیز جو واقعہ کربلا کے بارے میں اذہان کو تشویش میں ڈال سکتی تھی یا مقصد اور مشن حسینی کے بارے میں کسی قسم کے شکوک و شبہات ڈال سکتی تھی کہ امام حسین نعوذ باللہ بغاوت کرنا چاہتے تھے یا امام حسین کوئی جنگ کرنا چاہتے تھے،
اصل میں بنیادی طور پر اقتدار کا، تخت کا، دنیا کا اور مال کا جو الزام کسی بھی حوالے سے امام حسین پر لگ سکتا تھا، اور ان کے اس عظیم مشن کو اس پر پردہ ڈالنے کے لیے اور اپنی خوب سے باطن کی وجہ سے اسے گدلا کرنے کے لیے کوئی دلیل بنا سکتا تھا، اتنے عظیم مشن کو یہ اللہ کی مشیت تھی کہ امام حسین کا ایک ایک عمل بجائے کسی خطیب کا محتاج ہونے کے، کسی مفکر کا اور مدبر کا محتاج ہونے کے اور کسی حمایتی کا محتاج ہونے کے، خود واقعہ کربلا کا ایک ایک عمل اور ایک ایک مومنٹ سید الشہداء امام حسین کی کائنات کو بتائے کہ لوگوں یہ اعتراض کرنے والا خود سے باطن کا شکار ہے، یہ عداوت اہل بیت کا شکار ہے، یہ دین محمدی سے نفرت بغض و عداوت کا شکار ہے۔ تو جتنے اعتراضات لشکر کو لے کر نکل سکتے تھے وہی بات ہوتی کہ کلمہ لڑنے والوں پڑھنے والوں کی جنگ تھی، کلمہ پڑھنے والے آپس میں اقتدار کے لیے لڑ رہے تھے۔ یہ باتیں ہوتی ہیں نا کہ یہاں بھی اذان تھی، وہاں بھی اذان تھی، یہاں بھی جماعت تھی، وہاں بھی جماعت تھی، لیکن یہ زمانے کو بتانا تھا کہ یہ جماعت کا فرق تھا۔ ایک محمد مصطفیٰ کے نواسے کو جنہیں کندھے پر سوار کر کے اور اب سجدہ جن کے لیے طویل کر کے صبح قیامت تک انہیں دین کا معیار قرار دے کر حسین منی و انا من حسین کہہ کر پیغام دیا تھا کہ جب تمہارے سامنے جمال مصطفیٰ اور والضحیٰ چہرہ واللیل زلفوں کے ساتھ، علم نشرح سینے کے ساتھ، ما زاغ البصر وما طغی والی چشمانے مبارک کے ساتھ، علم نشرح کے کشادہ سینے کے ساتھ، وودانا عنک وزرک کی پشت مبارک کے ساتھ، ید اللہ فوق ایدیہم کے دستان مبارک کے ساتھ، جب تمہاری آنکھوں کے سامنے نہ ہو اور تم سمجھنا چاہو کہ حق کسے کہتے ہیں، تم یہ سمجھنا چاہو کہ دین کسے کہتے ہیں، تم یہ سمجھنا چاہو کہ دیانت، امانت، صداقت اور پیغام محمد مصطفیٰ کسے کہتے ہیں، حسین منی و انا من حسین، یہ پیغام دے دیا تھا جب میرا جمال تمہاری آنکھوں کے سامنے نہ ہو، حسین کی اداؤں کو دیکھنا، تمہیں اس میں محمد مصطفیٰ کا کردار نظر آئے گا، محمد مصطفیٰ کی سیرت کی جھلک نظر آئے گی، محمد مصطفیٰ کا خلق نظر آئے گا۔ تو امام حسین نے زمانے کو بتایا کہ وہ اور لوگ ہیں جو تخت کے لیے حج کے دنوں میں جب زمانہ مکہ مکرمہ حج کے لیے آ رہا ہو، حسین حاجیوں کو مکہ کی طرف آتا دیکھ کر سوئے کربلا جا رہا ہو، وہ اور لوگ ہیں ارے زمانہ مدینے میں مسکن ہونے کی، مدفن ہونے کی تمنائیں کرتا ہے۔ امام حسین کا مدینے سے تعلق بھی تو سوچیں کہ ان مقامات پر جہاں آپ کو اور مجھے آج نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملتا، وہاں پر حسین کھیلا کرتے تھے۔ وہ گھر کا پردہ اٹھایا تو سامنے یہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، ہم 2 رکعت ادا کر لیں، ساری زندگی فخر کرتے ہیں ہمیں ریاض الجنہ میں 2 رکعت نفل ادا کرنے کا موقع ملا۔ حسین کی تو زندگی ریاض الجنہ میں کھیلتے ہوئے گزری ہے۔ یہاں گھر کا پردہ اٹھتا تھا، پہلا قدم ریاض الجنہ کی طرف ہے، ایک قدم اٹھتا تھا پہلے جمال مصطفیٰ ظاہری حیات کے ساتھ، اور جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو پھر حجرہ مصطفیٰ، نور مصطفیٰ۔ بھلا کون ہے کہ جو اتنی محبتوں اور چاہتوں، جہاں پر فاطمۃ الزہرا کی آغوش کی یادیں ہیں، جہاں پر علی مرتضیٰ کی محبتوں کی یادیں ہیں، جہاں پر نانا جان کے ایک ایک لمحے ان کے گود میں کھیلنے اور اس مسجد میں ان کی پشت مبارک پر سوار ہونے کی یادیں ہیں، کون چھوڑ سکتا ہے؟ مدینہ کو کیوں چھوڑا؟ مکہ جب زمانہ حج کے لیے آ رہا تھا سوئے کربلا کیوں چلے؟ بچوں کو لے کر کیوں چلے؟ زمانوں کو یہ پیغام دینا تھا کہ لوگوں حسین کی جنگ اقتدار کے لیے نہیں کہ آؤ میرے ساتھ، جب مجھے حصہ ملے گا وزارت تجھے بھی ملے گی، سفارت تجھے بھی ملے گی، فلاں منصب تجھے بھی ملے گا۔ اپنے آپ کے ساتھ اعوان و انصار جمع کر لیتے اور پھر زمانہ کہتا کہ بے شک قربانی ہوئی مگر دنیا کے لیے لڑے تھے، جتنے ساتھ گئے تھے وہ سارے منصب والے گئے تھے، کسی کو سفارت چاہیے تھی، کسی کو رے کی حکمرانی چاہیے تھی، کسی کو کوفہ و بصرہ کی حکمرانی چاہیے تھی، کسی کو مصر کی گورنری چاہیے تھی۔ حسین نے اتنے عظیم مشن کو داغدار ہونے سے بچانے کے لیے مشیت الہیہ تھی کہ کربلا کے میدان میں
اس حالت میں جائیں جس حالت میں حسین اپنے اہل و عیال کے ساتھ پہنچے. اسی لیے آج تک اچھا اب وہ ناپاک لوگ جو کہتے ہیں کہ شہزادوں کی جنگ تھی، یہ ہمارا سوال ہوتا ہے کہ شہزادے جب زمینوں کی جنگوں کے لیے جاتے ہیں، دشمنوں سے لڑنے کے لیے جاتے ہیں، تو 6 مہینے کے علی اصغر کو لے کر جاتے ہیں؟ دنیا کی کوئی ٹھیک ہے، ایک اقتدار کی جنگ تو بتاؤ جہاں پر 6 مہینے کا علی اصغر ہو. دنیا کی کوئی ایک فوجی لڑائی تو بتاؤ جہاں پر جھگڑا تخت کا ہو، قبضے کا ہو، ساتھ میں بی بی شیر بانو جیسی پاکیزہ عورت ہو، ساتھ میں سیدہ زینب جیسی با حیا، با کردار و با پردہ مصطفیٰ کے خانوادے کا ایک چمکتا ہوا چراغ ہو، بیمار زین العابدین ہو. ہمیں ہسٹری میں تو بتاؤ. گویا امام حسین نے اپنی ایک ایک موو سے ثابت کر دیا کہ میں اپنے اس عظیم مشن کو جو میرے ذمے رب کائنات نے لگایا، اپنے نانا کے مشن کو کسی ایک مومنٹ میں بھی داغدار ہونے نہیں دوں گا. نہیں دیا. اچھا اب یہاں پر جو اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں، اور میں تکبیر ٹیلی ویژن پہ یہ بتاتا چلوں کہ یہ اعتراضات جو ہے، اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور بہت ساری جگہوں پر آپ کو اس طرح کی گفتگو سننے کو ملتی ہے جس میں اعتراضات کیے جاتے ہیں اور ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب جتنی گفتگو ربانی افغانی صاحب نے کی ہے، تو اب میرا سوال، 2 سوال جو ہے ان کو میں جوائن کر رہا ہوں اور میں دونوں کو یکجا کر کے تاکہ بات سمجھنے میں آسانی رہے. پہلی بات یہ ہے کہ جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا میں پہنچے تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ اب مجھے کوئی ایسا راستہ دے دیا جائے جہاں سے میں نکل جاؤں اور میں کہیں اور چلا جاتا ہوں. تو اگر وہاں پہنچ کر یہ کہنا تھا تو جب راستے میں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی اطلاع مل گئی تو اسی وقت قافلہ جو ہے اس کا راستہ جو ہے کہیں کسی اور طرف اس کا رخ موڑ دیا جاتا. تو یہ دونوں سوال جو ہے میں چاہوں گا اس کا جواب آپ دیجئے. دیکھیں، آپ جو شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں ان کو 2 3 4 چیزیں پورے واقعہ کربلا کو سمجھنے کے لیے ذہن میں رکھنی چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم اصولی طور پر ہمیشہ سلفن خلفن بیان کرتے ہیں. اور وہ کیا اصولی چیزیں ہیں؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی علیم بذات الصدور ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک، اللہ تعالیٰ دلوں کے ریز راز جانتا ہے. عالم بے شک، الغیب والشہادہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو ہمارے لیے کوئی شک ماضی نہیں ہے، ہے. حال استقبال ہے. رب کائنات اس طرح کے مستقبل کی کسی چیز کو آگے جاننے اور اس طرح کی چیزوں سے پاک ہے. وہ کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ وہ جانتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب علیم. فرعون اپنی فرعونیت کے باوجود دربار میں کھڑا ہے، مگر رب کائنات موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتا؟ فقولا لہ قولا لینا. اے میرے موسیٰ، اے میرے کلیم، جب تم فرعون کے دربار میں جانا تو اس سے نرمی سے بات کرنا. اور یہ دیکھیں قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ ان تقول یوم القیامہ ان کننا عن ھذا غافلین. اسے ہماری اصطلاح میں اتمام حجت کہتے ہیں. ایک ہے اتمام حجت، کسی شے پر حجت کو تمام کر دینا تاکہ کل قیامت کے دن کسی کا کوئی عذر نہ رہے، کسی کو کوئی یہ کہنے کی گنجائش نہ رہے کہ مجھے موقع نہ دیا گیا، مجھے بتایا نہ گیا، مجھے سمجھایا نہ گیا. اتمام حجت، یہ آپ کو میں نے قرآن مجید کی آیتیں بھری پڑی ہیں اس سے، احادیث مبارکہ، لیکن ایک لفظ میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان تقول یوم القیامہ ان کننا عن ھذا غافلین. قیامت کو ہم تمہیں رب ہو کر یہ موقع نہیں دیں گے کہ تم کہو کہ جی ہمیں تو اس کی خبر نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے، فرعون کا کردار اپنا ہے مگر اس کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فقولا لہ قولا لینا کے ساتھ. نمرود کا کردار اپنا ہے مگر رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. آپ سنت الہیہ دیکھیں، اتمام حجت ایک بہت بڑا پہلو ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں اس امبیگوٹی کو ہمیشہ کے لیے کلیئر کر دیا کہ نہ یہ شہزادوں کی جنگ کا رنگ دینے دیا جائے گا، نہ اسے تاج و تخت اور دنیاوی منصب کے حصول کی لالچ اور طمع کا مسئلہ بننے دیا جائے گا. وہاں پر چونکہ دعویٰ کرنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، دعویٰ کرنے والے نمازیں پڑھتے تھے، اذانیں دیتے تھے،
امام حسین پر اتمام حجت کرنا انہوں نے اپنے آپ پر لازم کر لیا تھا کہ جتنے طرق اتمام حجت کے بن سکتے ہیں وہ سارے کے سارے کیے۔ مثلا آپ کوفہ کی طرف کیوں گئے؟ اس لیے کہ کوفے والوں نے خطوط لکھے، اور وہی وقت تھا جب آپ کو وہاں پر روکا گیا کربلا کے میدان میں، تو آپ نے فرمایا کہ فلاں فلاں آپ پوچھا آپ کیوں آئے؟ فرمایا فلاں 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 نے مجھے بلایا، یہ تھیلیاں بھری پڑی ہیں ان کے خطوط کی، اگر آپ نہ آئے تو کل قیامت کے دن ہم آپ کے نانا کو کہیں گے، اللہ کو کہیں گے کہ ہم تو حسین کی اطاعت کرنا چاہتے تھے، ہم تو اس کی بیعت کرنا چاہتے تھے، ہم تو ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتے تھے، مگر جسے آپ نے حسین منی وانا من حسین اپنا نمائندہ بنایا تھا، اپنے کردار اور سیرت کا ایک شعاع اور عکس بنا کر بتایا تھا، وہ ہمارے پاس نہیں آیا۔ اس لیے امام حسین خطوں کے ملنے کے بعد چل پڑے، اور وہاں پر کربلا میں بھی حضرت امام حسین کے خطبے دیکھیں، کربلا میں ایک ایک خطبہ یہی بتاتا ہے کہ امام حسین حجت تمام کرنا چاہتے تھے تاکہ کل کو شمر جیسا لعین یہ نہ کہہ سکے کہ میں اگر مجھے یہ موقع دیا جاتا تو شاید یہ سانحہ نہ ہوتا۔ وہاں پر عمر بن سعد کو موقع نہ ملے، وہاں پر ابن زیاد اپنی سیاکاریوں پر پردہ نہ ڈال سکے، وہاں پر ہر ایک کو امام حسین نے کہیں پر خطبہ دے کر، کہیں پر شرطیں رکھ کر، کہیں پر اپنی آپ ایک ایک موو کو کربلا کی دیکھیں، اتمام حجت مقصود تھا امام حسین کا کہ اللہ کی حجت زمین پر تمام ہو جائے، تاکہ کل کو جب مورخ تاریخ لکھے کہ ان اسباب میں امام حسین نے کیا کیا، کیا اس نے حجتیں پوری کی؟ قافلے تو لٹ گئے، خیمے تو لٹ گئے، جسموں پر گھوڑے تو دوڑائے گئے، مگر کیا امام حسین نے وہ سارے طریقے اختیار کیے جو اتمام حجت کے طور پر بیان کیے جا سکتے تھے؟ تو دو چیزیں امام حسین نے بیک وقت کی، ایک تو اپنے کردار، قول اور عمل سے بار بار یہ بتایا کہ حسین کسی دنیاوی منصب کی لالچ کے لیے نہیں نکلا، اور دوسرا حسین کا ہر خطبہ اور ہر بیان تاریخ کو یہ بتاتا ہے کہ حسین نے اتمام حجت کیا، کہ کل کو یہ ظالم نہ کہیں کہ آپ ہمیں یوں کہتے تو شاید ہم راستہ دے دیتے، آپ یوں کہتے تو راستہ دے دیتے۔ شیطان بہت اچھا اور بڑا اہم بہت اہم پوائنٹ جو ہے وہ آپ نے بتایا ہے۔ قیامت تک آپ نے اپنے کردار سے اتمام حجت کر کے اس راستے کو اپنایا۔ تو ایک چیز تو اتمام حجت ہے، دوسری چیز آپ دیکھیں، چونکہ میں چاہتا ہوں آپ نے دو سوالوں کو اکٹھا کیا تو دونوں کو میں اکٹھا کر لوں۔ اتمام حجت کے ساتھ ایک دوسری چیز ہے شریعت میں، ہم اسے بڑے سادہ لفظوں میں بیان کرتے ہیں، عزیمت اور رخصت۔ عزیمت اور رخصت اور راہ رخصت۔ رخصت کے بارے میں الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہے، اور جان کے خطرے کے تحت آپ اپنی زبان سے کلمہ کفر بھی نکال دیتے ہیں، لیکن آپ کا دل مطمئن ہے ایمان سے۔ اللہ نے فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، ایمان دلی کیفیت کا نام ہے حقیقت میں۔ اگر آپ نے زبانی صرف جان بچانے کے لیے کیا، اللہ کے ہاں آپ مومن ہیں۔ رخصت کا باب ہے، اسی طرح جہاں پر اللہ نے حرمت کا بیان کیا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، آخر میں کیا فرمایا الا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، اگر تم پر اضطرار آ جائے تو جن چیزوں کو میں نے حرام کیا ہے حالت اضطرار میں، اگر تم حد سے نہ بڑھو اور تمہارے اندر نافرمانی کا جذبہ نہ ہو، فقط اضطرار کی کیفیت تک جو حرام ہے وہ تمہارے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ تو اب ہر ایک کا اپنا اپنا طریق ہے، ایک ہے راہ رخصت کہ وقت آئے تو جان بچاؤ، اور ایک ہے راہ عزیمت کہ مشن کو مقدم رکھو، منصب کو مقدم رکھو۔ یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے کہ رخصت اور عزیمت یہ دونوں راہیں ہیں، تو امام حسین نے رخصت کے بجائے عزیمت کا راستہ کیوں اختیار کیا؟ جی ہاں، بڑا اہم سوال، میں اسی کی طرف آنا چاہ رہا تھا، لیکن اس میں تھوڑا سا اس کو بھی جوڑ لیں، میں اسی پوائنٹ کی طرف آنا چاہ رہا تھا۔ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو مصلحت سے کام لیا گیا، تو یہاں پر بھی مصلحت کے ساتھ جان جا سکتی تھی، اس کو بھی ساتھ ایڈ کر لیتے ہیں۔ تو دونوں کو آپ ایڈ کر لیں۔ پہلی بات تو آپ سمجھ لیں کہ رخصت بھی دین ہے اور عزیمت بھی دین ہے، اور دونوں کا ذکر قرآن میں بھی حدیث مبارکہ میں بھی ہے۔
لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، جب آپ رخصت اور عزیمت کی بات کرتے ہیں تو ہر بندہ رخصت کی طرف نہیں جا سکتا. اس کے ساتھ ایک تیسری چیز جوڑ لیں اور وہ ہے تقاضائے منصب. بندے کے منصب کا تقاضا ہوتا ہے، وہ کام جو عام آدمی کر سکتا ہے وہ امیر نہیں کر سکتا. کچھ عزیمت اور رخصت کی جب بھی بحث پڑھیں تو ساتھ تقاضائے منصب کو ذہن میں رکھیں. اب یہاں پر حسین نے رخصت کے بجائے عزیمت کا راستہ کیوں اختیار کیا؟ اس لیے کہ مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے. حسین منی وانا من حسین، حسین سبت من الاسباط، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. حسین میرے اسباط میں سے ایک سبت ہے، اور سبت کا معنی امت بھی ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے فرمایا نا کہ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، جیسے ابراہیم علیہ السلام اپنی منصب نبوت اور شان کے مطابق اپنی ذات میں امت تھے، یعنی جتنے کمالات امت میں ہوتے ہیں تنہا ذات ابراہیم علیہ السلام میں جمع ہوئے تھے. کربلا کے حسین کی ذات میں بھی سبت کہہ کر مصطفیٰ نے اشارہ کیا کہ جب میرے اس نواسے پر وقت آئے گا تو یہ اکیلا حسین نہیں کھڑا ہوگا، پوری امت کھڑی ہوگی، پورا دین کھڑا ہوگا. یہ سبت من الاسباط ہے. سبت کا معنی قبیلہ بھی ہے کہ حسین اکیلا نہ ہوگا، بطور قبیلہ کھڑا ہوگا. تو اب راہ رخصت ہر بندے کے لیے ہے، مگر جو سید الشہداء ہے، جو سبت من الاسباط ہے، جو امت بن کر کھڑا ہے، وہ راہ عزیمت کی طرف اگر نہ چلتے، قربانی کی طرف نہ چلتے، ایثار کی طرف نہ چلتے، تو صبح قیامت تک ہر جابر کے لیے، ہر ظالم کے لیے، ہر زانی کے لیے، ہر شرابی کے لیے مثال بن جاتی کہ حسین نے اگر سمجھوتا کر لیا تو تم حسین سے بڑے ہو، حسین نے اگر کمپرومائز کر لیا تو تم کیا حسین سے زیادہ دین کو جانتے ہو؟ حسین کے لیے لازم تھا کہ وہ راہ عزیمت پر چلے. اور یہ اس بات کا جواب بھی ہے کہ جو بعض لوگ بطور تبرہ کرتے ہیں کہ صحابہ تو اور بھی تھے. ہم کہتے ہیں کہ صحابہ تھے، اس سے کسی کو انکار نہیں، جماعت صحابہ موجود تھی، مگر ہم نے اہل سنت نے کب دعویٰ کیا ہے کہ تمام صحابہ برابر ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں جیسے رسولوں میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسول رسالت میں سب برابر ہیں، لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا درجہ ہے. منصب نبوت میں سب برابر ہیں، مگر آگے ہر ایک کا اپنا اپنا درجہ ہے. اسی طرح منصب صحابیت قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم باحسان. سابقون کا ذکر ہے، اولون کا ذکر ہے، من قبل الفتح وقاتل، فتح مکہ سے پہلے والوں کا ذکر ہے، بعد والوں کا ذکر ہے. تو جیسے وہ فرق ہے، جس وقت حسین کربلا کی طرف چل رہے تھے، حسین جیسا پوری روئے زمین پر کوئی اور نہ تھا، اس لیے حسین کا سمجھوتا کرنا اور جھکنا پورے دین محمدی کا جھکنا تھا. ہر ایک کا بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. اس لیے امام حسین راہ عزیمت کی طرف چلے، عزیمت پر چلے. بہت ابھی کس سنت کو زندہ کیا؟ جی تو میں کہتا ہوں یہ وہ سنت زندہ کی حسین نے کربلا میں، کہ جب مشرکین مکہ آئے حضور کے پاس، اس کو کہتے ہیں حسین منی وانا من حسین، اسے کہتے ہیں فہم حدیث. آئے تھے نا حضور کے پاس، ان کے چچا ابو طالب کے پاس، کہا یہ آپ کا بھتیجا، جب ڈرا کر خوف دے کر ہر طرح کی سازشیں کر کے تھک گئے تو کیا کہا انہوں نے کہا آؤ آپس میں کمپرومائز کرتے ہیں، صلح کرتے ہیں. آپ صلح حدیبیہ کو دیکھتے ہیں. آئے میں آپ کے ایک اور منظر بھی دکھاؤں کہ راہ عزیمت اور ہوتی ہے، راہ رخصت اور ہوتی ہے، وقت کی بات ہوتی ہے. مشرکین اور مصلحت بھی ہر جگہ پر، اور مصلحت کی بھی ہر جگہ پر ضرورت نہیں ہوتی ہے. تین باتیں کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ اہل سیر نے اس پر اتفاق کیا کہ نہیں کیا؟ کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، آؤ ہم صلح کر لیتے ہیں. لیکن صلح کیا ہوگی؟ اگر وہ کسی بڑے خاندان میں شادی چاہتا ہے شادی کرا دیں گے، مال چاہتا ہے بولے ہم مال دے دیں گے. حتیٰ کہ جو آخری بات ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اگر وہ ہم سرداری چاہتا ہے ہم اسے سردار ماننے کے لیے تیار ہیں، چونکہ وہ جانتے ہیں. لیکن آقا علیہ السلام نے اس آفر کو قبول نہیں کیا. تو حضور نے کیا جی آقا علیہ السلام نے اس آفر کو قبول نہیں کیا اور وہاں پر راہ عزیمت اختیار کی ہے. میں بالکل آخری 6 منٹ ہے اور ہم ایک چھوٹا سا
منقبت کے کچھ اشعار 6 منٹ باقی ہیں، لیکن ایک بڑا اہم سوال ابھی یزید کے حوالہ سے بھی رہتا ہے، تو میں شہزاد عاشق صاحب سے کہوں گا کہ بالکل 2 منٹ کے اندر آپ اپنا کلام پیش کریں منقبت کا، اور پھر انشاءاللہ ہم یزید والا آخری سوال کر کے پروگرام اختتام کریں گے۔ میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، ہزاروں کوششیں کرنی زمانے نے جھکانے کی، ہزاروں کوششیں کرنی زمانے میں جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا، مجھے جھکنے نہیں دیتا۔ یہی کربلا معلیٰ کا جرنی ہے محترم ایم عالم صاحب، کہ جھکے نہیں مولا حسین علیہ السلام، سر دے دیا مگر جھکے نہیں، کٹ گئے مگر باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا۔ اور اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک، اب میں جو یہ شعر پڑھنے لگا ہوں، جو آپ کا حکم تھا محترم امام عالم صاحب کہ آپ نے یہ منقبت پڑھنی ہے، کہ اللہ پاک ہمیں نجف اشرف اور کربلا معلیٰ کی حاضری دوبارہ عطا فرمائے۔ خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا، خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا، زہے قسمت میں دیکھایا، زہے قسمت میں دیکھایا، حرم زہرا کے بچوں کا، زہے قسمت میں دیکھایا، حرم زہرا کے بچوں کا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، گلستان پیغمبر کا ہر ایک گل ہے گل چیدہ، مماثل ہی نہیں رکھتی
قسم زہرا کے بچوں کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور چونکہ وقت جو ہے وہ اپنے آخری اختتام پر ہے، میں چاہوں گا کہ ربانی افغانی صاحب سے آخری 1 منٹ کے اندر اگر ہم اس جواب لے لیں آخری 1 منٹ کے اندر کہ یزید کو تان کرنا کیا کسی صحابی کی گستاخی ہے؟ کیونکہ آج کل یہ بھی ایک فتنہ اٹھا ہے کہ وہ ایک صحابی تھا. مختصر اگر جواب مل جائے تو. صحابہ کی فہرست میں کب کس نے کہاں شامل کیا؟ یہ اصل میں وہ ناسبیت ہے. ہمارے ہاں 2 افریتیں اپنے پورے جوبن پر ہیں، ایک ہے رافضیت کا اور ایک ہے ناسبیت کا. اور اللہ تبارک و تعالی ان دونوں فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے. ہمارا آمین. ایک تعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور ان کی آغوش میں پرورش پانے والے اور ان سے براہ راست فیضیاب ہونے والے جو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ دین کے لیے گزاریں، یعنی ایسے شخص کے لیے گڑھا کھودنے والے، ایسے شخص کو اذیتیں دینے والے، ایسے شخص کو تکلیف دینے والے، جو عبادت اگر ہو تو وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کا پیکر ہو. لوگ عبادتیں کرتے ہیں، حسین کا آخری وقت بھی سجدے میں گزرا، اس کو ستانے والا شہادت ہو، اعظم درجۃ عند اللہ کے عالی مقام پر فائز ہو. اور اگر امام حسین جیسی شخصیت کو ستانے والا، ان کو اذیتیں دینے والا، مکہ مکرمہ پہ حملہ کرنے والا، مدینہ کی حرمت کو پامال کرنے والا، رسول اللہ کے شہر واسیوں کو ستانے والا، اگر وہ شرف صحابیت سے مشرف ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ظلم اور زیادتی لفظ صحابی کے ساتھ اور مقام صحابہ کے ساتھ نہیں ہو سکتی. یہ کسی دشمن صحابہ ہی کی چلائی ہوئی بات ہوگی کہ جو اتنے نجس اور اتنے ناپاک شخص کو اتنی عظیم جماعت کے ساتھ جوڑے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے جسم کی بات نہیں، دلوں کے تقوی کو بھی رب کائنات نے بیان فرمایا. پوائنٹ آ گیا. دل تو چاہتا تھا کہ مزید اس پر گفتگو کی جائے، لیکن آپ کا پوائنٹ آ گیا. علامہ غلام ربانی افغانی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آج ہمارے ساتھ شامل ہوئے. محمد شہزاد عاشق، آپ نے خوبصورت کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کی. آج کے اس پروگرام سے اپنے میزبان ایم عالم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.